السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا نام ہے محمد بلال اور آپ تمام دوستوں کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں تو آپ نے اکثر سن رکھا ہوگا کہ جو قیامت کی آخری نشانیوں میں سے اچانک ظاہر ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یاجوج اور ماجوج کے بارے میں مکمل تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے۔ آخر یاجوج ماجوج ہیں کون اور یہ کب ظاہر ہوگی؟ تاریخ کے بارے میں اگر آپ ریڈ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پچھلے زمانوں میں جو انسان تھے ان کا خون بہت گرم تھا۔ بہت سارے علاقوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جب ان کی آبادی بڑھنا شروع ہوتی تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر مشرق میں بہت زیادہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے تو کچھ لوگ وہاں سے اٹھ کر مغرب میں جا کر رہنا شروع کر دیتے تھے۔ تاریخ کے مطابق جب ان کی آبادی بڑھتی تھی تو جب ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوتے تھے تو یہ ایک سیلاب کی شکل میں ہوتے تھے، مطلب بہت بڑے بڑے گروہ اور گروپس کی شکل میں یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوتے تھے۔ یاجوج ماجوج قوم بھی انہی قوموں میں سے ایک قوم ہے۔ جب ان کی ایک علاقے میں بہت زیادہ آبادی بڑھنا شروع ہوئی تو یہ دوسری جگہ پہ شفٹ ہو گئے تھے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یاجوج ماجوج ہے کون۔ یاجوج ماجوج اصل میں انسانوں کے دو قبیلوں کے نام ہیں۔ ان میں سے ایک قبیلہ یاجوج وہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے اور دوسرا ماجوج وہ حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی نسل سے ہیں۔ ترک اسی خاندان کی ایک شاخ کا نام ہے جو کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی طرف سے چھوڑ دیے گئے تھے۔ ترک کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، اس وجہ سے یاجوج اور ماجوج کو ترک قوم بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بات بھی کنفرم ہے کہ یہ لوگ پکے جہنمی اور کافر ہیں۔ اگر ہم ان کی تعداد کا معائنہ کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اہل جنت اور اہل دوزخ میں سے نسبت اگر بنتی ہے تو وہ 1 اور 9 کی بنتی ہے۔ مطلب اگر 10 لوگ ہوں گے تو 10 میں سے 9 یاجوج اور ماجوج کے ہوں گے اور 1 جو ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہوگا۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا اگر ایک بندہ مرتا ہے تو وہ اپنے پیچھے اپنی نسل کے 999 بچے چھوڑ کے جاتا ہے۔ قیامت والے دن جو جہنم میں سب سے زیادہ لوگ جائیں گے وہ اصل میں یاجوج اور ماجوج کے ہی ہوں گے۔ بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن حضرت آدم علیہ السلام کو فرمائے گا کہ اے آدم اپنے انسانوں میں سے جو جہنمی ہیں ان کو علیحدہ کر لو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے اللہ پاک کتنے علیحدہ کروں، کتنے نکالوں دوزخیوں کو؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ ہر 1000 میں سے جو 999 ہیں وہ جہنمی ہیں ان کو علیحدہ کر لو۔ اور آپ ذرا امیجن کریں کہ 999 میں سے جو سب سے زیادہ تعداد ہوگی وہ یاجوج اور ماجوج کی ہوگی۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہی، لیکن یہ حضرت اماں حوا کے پیٹ سے نہیں ہے۔ لیکن یہ روایت بہت ہی کمزور اور اس کی کہیں پہ کوئی سند نہیں ملتی، تو یاجوج اور ماجوج کے متعلق ایسی روایت کے اوپر یقین کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سورہ کاف کے اندر یاجوج اور ماجوج کے متعلق اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ 2 دیواروں کے درمیان پہنچا تو ان دونوں کے ادھر اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ سرمایہ اکٹھا کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں گے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو کر رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف اپنے قوت اور طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان یہ دیوار برابر کر دی جائے تو حکم دیا گیا کہ آگ تیز جلاؤ۔ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا گیا تو فرمایا میرے پاس لاؤ، ان پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو۔ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پاس جب تشریف لائے تو وہ بہت گھبراہٹ کے اندر تھے اور کہنے لگے کہ عرب کو اس شر سے ہلاکت ہو جو بہت ہی قریب آ گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے سے اور ساتھ والی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا حالانکہ ہم تو نیک اور صالح لوگ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب فسق و فجور کی مطلب فتنہ اور فساد کی زیادتی ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یاجوج اور ماجوج کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ فساد پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، ان میں سے 9 حصے یاجوج اور ماجوج کے اور باقی 1 حصہ جو اس پوری زمین کے اوپر انسانوں کی شکل میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں سے میرے ہم عزیز دوستوں اندازہ ہوتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی قوم کس قدر کثرت والی ہوگی۔ آئیے میرے ہم عزیز دوستوں حضرت ذوالقرنین کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ ایک ملک کے بادشاہ تھے، ان کے سر کے دونوں طرف سینگ تھے، اس وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا تھا۔ اور بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ یہ روم اور فارس کے بادشاہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین اللہ کے نیک بندے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا نام ذوالقرنین تھا، کیونکہ ذوالقرنین نام کبھی بھی اللہ کو نہ ماننے والا نہیں رکھے گا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں انہی کے نام اس طرح کے ہوتے ہیں، اور یہ اپنی قوم کو اللہ
اللہ کی طرف بلاتے تھے، لیکن ان کی قوم کو یہ پسند نہیں تھا کہ یہ ہمیں اللہ کی طرف کیوں بلاتا ہے۔ اس وجہ سے ان کا جھگڑا حضرت ذوالقرنین سے ہوا تو انہوں نے حضرت ذوالقرنین کے سر کی ایک جانب مارا تو انہیں شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت ذوالقرنین کو دوبارہ زندہ کر دیا، تو جب وہ دوبارہ زندہ ہوئے تو لوگوں نے ان کے دوسری سائڈ پر مارا، وہ پھر سے شہید ہو گئے، اور ان تمام وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے جب مغرب کی طرف سفر کیا تو مغرب سے واپسی پر ان کو جو قومیں بھی ملتی ان کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ جو قوم قبول کر لیتی ان کو اپنے ساتھ ملا لیتے، تو جو قوم اللہ کا انکار کرتی تو ان کے ساتھ جنگ کرتے تھے، اور اللہ کے فضل سے ذوالقرنین علیہ السلام اس جنگ کے اندر فتح یاب ہوتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے مشرق کی طرف سفر کیا تو ان کو پتہ چلا کہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اس گھاٹی سے نکل کر یجوج اور ماجوج ترکوں کو قتل بھی کرتے، ان کے معاشرے کے اندر فساد بھی پھیلاتے، اور ساتھ ساتھ ان کی فصلوں کو بھی تباہ کرتے۔ اور میرے ہم عزیز دوستو، یہاں پر ایک بات کلیئر کر لیں کہ یجوج اور ماجوج بھی انسان ہی ہیں۔ کچھ لوگ ان کو کوئی اور ہی مخلوق سمجھتے ہیں، ان کو انسان نہیں سمجھتے، کوئی جانور سمجھتے ہیں، لیکن روایات کے مطابق وہ انسان ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو علیحدہ اس لیے کر دیا کہ وہ انسانوں کے اندر، عام انسانوں کے اندر بہت زیادہ فتنہ فساد پھیلاتے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جب ترکوں کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اس قدر فساد ہوتا ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، تو یہ لوگ حضرت ذوالقرنین کی منت سماجت کرتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی ایسی رکاوٹ بنا دیں کہ وہ کبھی بھی ہمیں تنگ نہ کر سکیں۔ اگر آپ کو کسی بھی مال کی، کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو ہم دینے کو حاضر ہیں، بس آپ ہمیں گائیڈ کر دیں۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے پھر جواب دیا کہ مجھے آپ کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہاں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، تو آپ بس میری مدد کریں تو ہم انشاءاللہ دیوار بنا لیں گے۔ تو دیوار جب بنتی ہے تو لوہے کی دیوار بنتی ہے، دیوار بننے کے بعد آس پاس آگ بھڑکائی جاتی ہے، آگ بھڑکانے کے بعد پھر پگھلا ہوا تانبا ڈالا جاتا ہے۔ تانبا ڈالنے کے بعد جب یہ دیوار ٹھنڈی ہوتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ ایک داری دار چادر ہو۔ میرے ہم عزیز دوستو، یجوج اور ماجوج میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ اس دیوار کے اوپر ہی چڑھ سکیں یا اس میں سوراخ کر سکیں۔ حالانکہ دیوار کے اوپر چڑھنا سوراخ کرنے سے زیادہ آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس شعور سے، عقل سے بالکل محروم رکھا کہ وہ اوپر بھی نہیں چڑھ رہے، صرف اور صرف کھودتے ہیں، چاٹتے ہیں، سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یجوج اور ماجوج روزانہ دیوار میں سوراخ کرتے ہیں، حتیٰ کہ سورج کی شعاعیں بس نکلنے ہی والی ہوتی ہیں سوراخ سے، لیکن ان کا سردار ان کو وہاں ہی روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم صبح کریں گے۔ لیکن قیامت کے قریب جب ان کے خروج کا وقت آئے گا تو وہ دیوار کے اندر سوراخ کر لیں گے، اور ان کا سردار ان کو تب کہے گا کہ ہم انشاءاللہ کل کو یہاں سے ہی شروع کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ان کا سردار انشاءاللہ کہہ دے گا تب وہ سوراخ وہاں کا وہاں ہی رہے گا، اور اگلے دن جب آئیں گے تو وہ تھوڑی سی محنت کریں گے تو سوراخ ہو جائے گا، اور وہی وقت ہوگا جب یجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا۔ یہ جب نکلیں گے تو زمین کے اوپر بہت زیادہ فساد اور فتنہ پھیلائیں گے، بہت زیادہ قتل و غارت کریں گے، پوری زمین کا پانی پی جائیں گے، اور اس وقت جو لوگ ہوں گے وہ قلعوں کے اندر پناہ لے لیں گے، پھر وہ بہت بڑی صدا لگائیں گے ہم نے زمین والوں پر قبضہ کر لیا، پھر وہ تیر آسمان کی طرف چلائیں گے، اور جب وہ تیر آسمان سے واپس آتے ہیں تو وہ خون سے بھرے ہوتے ہیں، اور اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے آسمان والوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک بیماری نازل کرے گا کہ ان کے گلوں کے اندر گلٹیاں پیدا ہوں گی، وہی گلٹی اس ساری قوم کی ہلاکت کا سبب بنے گی، حتیٰ کہ ان کی لاشیں زمین کے چپے چپے پر پڑی ہوں گی، زمین کے اوپر ایک بھی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پر انسان آرام سے چل سکے، مطلب ہر جگہ چپے چپے پر یجوج اور ماجوجوں کی لاش پڑی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے تو اللہ کے حکم سے آسمان سے ایسے پرندے نازل ہوں گے کہ وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر وہاں سے لے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین کے جانور ان کی لاشوں کو کھائیں گے، اور کھانے کے بعد اچھے خاصے موٹے تازے ہو جائیں گے۔ میرے ہم عزیز دوستو، وہی دیوار جس کی مضبوطی کی وجہ سے، پختگی کی وجہ سے نہ وہ اس کے اندر ابھی سوراخ کر پا رہے ہیں، نہ وہ اوپر چڑھ پا رہے ہیں اس کی بلندی کی وجہ سے، لیکن قیامت کے قریب یہی اتنی سخت اور پختہ دیوار پاش پاش ہو جائے گی اور ان کے نکلنے کے لیے راستہ بھی بن جائے گا۔ جیسے ہی دیوار ٹوٹے گی یہ ایک لمحے کا بھی انتظار نہیں کریں گے اور فوراً نکل آئیں گے اور زمین کے اوپر فتنہ و فساد پھیلانا شروع کر دیں گے۔ یجوج اور ماجوج کی قوم کا خروج دجال کے بعد اور قیامت سے پہلے ہوگا۔ میرے ہم عزیز دوستو، قیامت کی 6 بڑی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت یجوج اور ماجوج کا خروج بھی ہے، اور یہی وہ بڑی نشانیاں ہیں کہ جن کے پورے ہونے کے بعد
قیامت نازل ہوگی۔ میرے ہم عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت ان لوگوں پہ نازل ہوگی جو اس دنیا کائنات کے سب سے بدبخت ترین لوگ ہوں گے۔ اس دنیا کے سب سے بد نصیب اور گندے لوگ وہ ہوں گے جن کے اوپر قیامت نازل ہوگی۔ تو آج سے ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر ایک دعا اور ایڈ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان بدبخت لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے جن کے اوپر تیرا قہر برسے گا۔ ہم ان بدبختوں کے اندر شامل نہیں ہونا چاہتے جن کا سامنا دجال سے ہوگا اور وہ دجال کے پیروکار بن جائیں۔ ہم ان بدبختوں میں سے نہیں بننا چاہتے جن کا سامنا یجوج اور مجوج سے ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے دشمنوں سے اس وقت تک لڑتے رہو گے جب تک یجوج اور مجوج کا خروج نہیں ہو جاتا۔ مطلب کفر اور اسلام کی جنگ تب تک رہے گی جب تک یجوج اور مجوج کا خروج نہیں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔